تو ساتھ میں چھوڑ دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کفران العشیر و کفر دون کفر. عشیر کے معنی رشتہ دار، شوہر. کفران کے معنی ناشکری کرنا، شوہر کی ناشکری کرنا، اور کفر سے نیچے کفر کا بیان. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جب کفر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ کفر سے مراد اللہ کے ساتھ کفر ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کفر کا اصل معنی ہے ناشکری، پردہ ڈال دینا، چھپا دینا. یہ اس کا لغوی مفہوم ہے. تو کفر سے نیچے کفر کا بیان کیا ہے کہ ایک تو کفر باللہ ہے، اس کے نیچے بھی کچھ کفر ہے. اس کے نیچے کیا کفر ہے؟ شوہر کے ساتھ کفر ہے، اور اپنے محسنوں کے ساتھ کفر ہے. شوہر کے ساتھ کفر کیا ہے؟ ناشکری ہے. محسنوں کے ساتھ کفر کیا ہے؟ ناشکری ہے. یہ کفر کا لفظ جو ہے ناشکری کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ کفر کے نیچے کا کفر ہے. ملاؤ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اریت النار، رات مجھے جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا. فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، تو دیکھا کہ جہنم والے زیادہ تر عورتیں ہیں، یعنی جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں، عورتیں جل رہی ہیں. ایسا کیوں؟ تو اس کی علت بھی سرکار نے بتا دی. یکفرنا، شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی کافرہ ہیں. اس لفظ کو سوچئے کہ عورت کو کافرہ کہا گیا، کافر کہا گیا. سرکار فرماتے ہیں یکفرنا، کفر کرتی ہیں، کافرہ ہیں. تو پوچھا گیا یکفرنا باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ کی کافرہ ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا یکفرنا العشیر، وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر کفر کا؟ کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، کافرہ ہیں، یعنی شوہر کی ناشکری کرنے والی ہے. اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ تو ایک لغوی مفہوم ہے. ایک بات کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں جو الفاظ آئے ہیں وہ الفاظ کہہ دیے گئے ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، یہ شوہر کی ناشکری کرتے ہیں، اور احسان کی ناشکری کی، احسان ناسپاسی کرتی ہیں. سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تم ان کے ساتھ زمانے بھر احسان کرو، نیکی کرو، ثم رات منک شیئا، پھر تم سے وہ کچھ بھی دیکھ لے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، فرمائش کے خلاف ہو، تو بولیں گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تو آپ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، آپ زندگی بھر ایسے ہی میرے ساتھ کرتے رہے. تو یہ ہے ناشکری، اور اس ناشکری کی وجہ سے یہ عورتیں جہنم میں جل رہی ہیں. تو صرف کفر ہی نہیں، یہ کفر بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. باب المعاصی بن امر الجاہلیہ ولا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک. معاصی معصیت کی جمع ہے. معصیت جاہلیت کے کام سے ہے، مگر معصیت والا معصیت کے ارتکاب کی وجہ سے کفر سے موصوف نہیں کیا جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو تیرے اندر جاہلیت کی معصیت پائی جاتی ہے. یہ حدیث ابھی تفصیل کے ساتھ نیچے آ رہی ہے.
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جنگ کر بیٹھیں، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اللہ نے ان کا نام مومن رکھا، دونوں آپس میں جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، اور قتال کرنا یہ معصیت کا کام ہے، گناہ کا کام ہے، جاہلیت کا کام ہے، لیکن پھر بھی ان کو مومن ہی اللہ نے نام رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے کوئی آدمی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا۔ معتزلہ کا عقیدہ یہی ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اور خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان سے خارج ہو کر کافر ہو جاتا ہے، مگر قرآن پاک کی آیت کریمہ دونوں کے مذہب کو باطل کر رہی ہے۔ اب ایک حدیث شریف بھی ذرا سنیے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں جا رہا تھا تاکہ اس مرد کی مدد کروں۔ حاضر رجل سے مراد ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جنگ جمل کے موقع کی بات ہے۔ جنگ جمل جن دو فریقوں میں ہوئی تھی وہ دونوں فریق مسلمان تھے۔ تو میں جا رہا تھا تاکہ میں ان صاحب کی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کروں، تو مجھ سے راستے میں ابو بکرہ مل گئے۔ ان کا نام تو نفیع ہے اور کنیت ان کی ابو بکرہ ہے، یہ نام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رکھا تھا۔ فقال، پوچھا انہوں نے، اینا ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا انصر حاضر رجل، میں ان صاحب کی یعنی علی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا ارجع، واپس چلو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، سیف کی معنی تلوار اور سیفین، یہ سیفین تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں بھیڑ جائیں اور تلوار سے جنگ لڑیں تو قاتل بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہے تو جہنم میں جائے گا، مقتول کا کیا حال ہے، یعنی مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا انہو کانا حریصا علی صاحبی، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا حریص تھا، تلوار اس نے بھی چلائی، اس کا مطلب وہ بھی قتل کرنا چاہتا اور تلوار اس نے بھی چلائی، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس کو مار ڈالا۔ تو چونکہ دونوں ہی گناہ کا پکا ارادہ کر چکے، تو پکا ارادہ بھی گناہ ہے، گناہ بھی گناہ ہے، اور گناہ کا پکا ارادہ بھی گناہ ہے، اس وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نہ تو گناہ کرنا چاہیے اور نہ ہی گناہ کا پکا ارادہ کرنا چاہیے۔ یہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہر حدیث پر عمل کیا۔ واقعہ مگر یہاں پر یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کو حق پر سمجھا اور دوسرے فریق نے بھی اپنے کو حق پر سمجھا۔ انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا، انہوں نے اپنے اجتہاد پر عمل کیا۔ امت کا فیصلہ یہ ہے کہ حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، مگر دوسرا فریق بھی چونکہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے اپنے کو حق پر سمجھتا تھا، اس لیے وہ بھی گنہگار نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ کرام کی ہے جن کی تعظیم کا ہم کو حکم ہے، اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مشاجرات صحابہ میں نہ پڑھیں، نہ اس پر کوئی بحث کریں۔ معروف رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ربضہ کے مقام پر حضرت ابو ذر غفاری سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے صوفی صحابی ہیں، ان کا مسلک عجیب تھا جس پر کم لوگ عمل کر پاتے تھے، صوفی صحابی۔
وعلیہ حلہ، ان کے بدن پر بھی ایک حلہ تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی ایک حلہ تھا۔ حلہ یہ ایک لباس ہے، خاص قسم کی چادر اور لنگی۔ تو دو چادریں یہ لوگ رکھتے تھے، ایک چادر پہنتے تھے اور ایک چادر اوڑھتے تھے، انہی دو چادروں کا نام حلہ تھا۔ تو جیسی چادر یہ پہنے اور اوڑھے تھے ویسی چادر اپنے غلام کو بھی پہنائے اور اڑائے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ غلام، آقا اور غلام دونوں ایک لباس میں ایک جیسے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ لوگ تو فرق کرتے ہیں غلام میں اور آقا میں، اور آپ نے بالکل دونوں کو ایک کر دیا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا انی سببت رجلا، میں نے اس آدمی کو گالی دی تھی۔ اور کیا گالی دی تھی کہ عیرتہ بأمی، اس کی ماں سے میں نے اس کو آر دلایا تھا، یعنی تیری ماں تو ایسی ہے، اجمی ہے۔ وہ غلام تھے اور غلام کی ماں کو کہا تھا تیری ماں اجمی یعنی عربی نہیں ہے، بس اتنی سی بات تھی، گالی نہیں دی تھی۔ اس سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی کہ میری ماں کو اجمی بنا رہے ہیں۔ تو مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے ابو ذر عیرتہ بأمی، تم نے اس کی ماں کی وجہ سے اس کو آر دلایا۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم تو ایسے آدمی ہو کہ تیرے اندر جاہلیت کی پائی جاتی ہے، یعنی سب کام جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور تم اسلام کے زمانے میں ایسی بات بول رہے ہو کہ اس کی ماں کی وجہ سے اس کو آر دلا رہے ہو، یہ اسلام کا طریقہ تو نہیں ہے۔ پھر سرکار نے ہدایت فرمائی اخوانکم خولکم، خول یہ خائل کی جمع ہے، لفظ خائل نوکر غلام کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور یہ ایسا لفظ ہے جو غلام اور مادی مرد اور عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، خائل، اور اسی کی جمع ہے خول۔ سرکار نے فرمایا اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام۔ غلام نام کیا ہے، ان کو تم اپنا بھائی سمجھو، اور جو مقام بھائی کا ہوتا ہے وہ مقام دو۔ تم نے ایسی بات کیوں کر دی تو تمہاری ماں اجمی ہے، اس سے کیا ہوا؟ انسان تو ہے، کوئی عرب کا ہو چاہے کوئی عجم کا ہو، تو اس میں کوئی فضیلت ہے، تم عربی ہو تو فضیلت ہو گئی اور وہ اجمی ہے تو کوئی فضیلت نہیں رہی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عربی اجمی ہونے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے اور گورے میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت تو تقوی سے ہوتی ہے کہ تم اسلام کے اخلاق پر اور اسلام کے احکام پر کتنا عمل کرتے ہو، اس سے فضیلت ہوتی ہے۔ جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنی تمہاری فضیلت ہوگی۔ یاد رکھنا ابو ذر اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی ہیں تمہارے غلام، تو تم نے اپنے بھائی جیسا سلوک کیوں نہیں کیا اس کے ساتھ؟ پھر سرکار فرماتے ہیں جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ، تو جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو، اس کے ماتحت ہو، تو اس کو اس میں سے کھلائے جو خود کھاتا ہے، جو کھانا خود کھاتا ہے اس میں سے اس کو بھی کھلائے، اور جو کپڑا پہنتا ہے اس میں سے اس کو بھی پہنائے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں جب سرکار نے فرما دیا کہ جو کپڑا پہنتا ہے اس میں سے پہنائے، تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں حضور کی ہدایت پر عمل کروں گا، تو جو کپڑا میں نے پہنا ہے وہی اس کو پہنایا ہے، اور جو میں کھاتا ہوں وہی اس کو کھلاتا بھی ہوں، میرا بھائی ہے۔ اور سرکار کی ہدایتوں میں سے نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں ایسا کام مت سونپو جو ان پر غالب آ جائے، جس کو وہ کر نہ سکے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، مطلب یہ ہے کہ
وہ 20 کلو کی بوری اٹھا سکتے ہیں اور تم 30 کلو کی بوری کو اٹھاؤ اور لے جا کے پسواؤ، آٹا پسواؤ. تو ایسا کام مت دو. وہ کمزور ہیں تو ان کی طاقت کے لحاظ سے جتنا کام وہ آسانی سے کر سکتے اتنے ہی کام دو. ایسا کام نہ دو جو ان کی کام ان پر غالب آ جائے. فین کلفتموہم، اور کسی وجہ تم نے ان کو ایسا کام دے دیا کہ 20 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہے اور تم نے 30 کلو گیہوں دے دیا پسوانے کے لیے. فَأَعِينُوهُمْ، تو خود ان کی مدد بھی کرو. یہ نہیں کہ اب تنہا سب کچھ وہی کریں گے، ان کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی مدد کرو. جناب والا، یہ ہے اسلام کا بلند اخلاق کہ غلاموں کو بھی اس نے آقا کا بھائی قرار دیا، اور اسلام نے یہ ہدایت کی کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کو اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو انہی میں سے پہناؤ جس کو تم پہنتے ہو، اور ان کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اور اگر طاقت زیادہ کوئی کام دیا تو تنہا مت چھوڑو، اس کام میں تم بھی لگ جاؤ اور دونوں مل کر کے اس کام کو انجام دو. یہی وہ اخلاق ہیں جو اسلام کے پھیلنے کا سبب بنے. جتنے غلام تھے مسلمانوں کے ہاں، جب انہوں نے یہ اخلاق دیکھا تو سب کے سب رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے لگے اور ہو گئے. چلیں باب ظلم دون ظلم، ظلم سے کم ظلم کا بیان. آپ سوچیں گے کہ ظلم سے کم ظلم کیا ہے. اردو زبان میں جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ زیادتی کے معنی میں سمجھا جاتا ہے. جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو اردو زبان کا ظلم الگ ہے جو ہمارے عرف میں سمجھا اور بولا جاتا ہے، اور عربی زبان میں ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ میں رکھ دینا. اس کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ ایک مکروہ تنزیہی خلاف اولا. اولا تو یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. اب اس کو آپ نہیں ادا کرتے ہیں تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہو گیا. دوسرا درجہ مکروہ تحریمی، یہ اس سے سخت ہے. یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے جو اس سے سخت ہے. تیسرا درجہ حرام قطعی، یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے جو اس سے بھی سخت ہے. اور چوتھا درجہ ہے کفر، یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہے. تو اس طرح سے وضع الشیء فی غیر محلہ کے 4 درجے ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اب یہ آنے والی حدیث پڑھیے اور دیکھیے کہ یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ آپ کو خود بھی کرنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے. علقمہ جب روایت کر رہے ہیں عبداللہ سے تو وہاں عبداللہ سے مراد ہوتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے آلودہ نہیں کیا. عزیز بچوں، یہاں ہم ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے. بے ظلمین میں ظلم کا لفظ عربی زبان کے لحاظ سے نکرہ ہے، اور اس نکرہ سے پہلے لم آیا جو نفی ہے. تو کوئی نکرہ جب نفی کے تحت آتا ہے تو وہ عموم و استغراق کا فائدہ دیتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم سے آلودہ نہیں کیا. تو نکرہ کا تحت نفی آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں ظلم سے اس کے 4 درجے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی مکروہ حرام بھی، مکروہ تحریمی بھی اور مکروہ تنزیہی بھی وغیرہ. اس لیے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ نے عرض کی ایونا لم یظلم، یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے؟ یعنی کوئی بڑا ظلم نہیں کیا ہے تو جو سب سے چھوٹا ظلم ہے خلاف اولا مکروہ تنزیہی وہ تو ہو ہی جاتا ہے.
تب تو سرکار ہم سب لوگ واقعیت کے حقدار ہو گئے. تب اللہ نے نازل فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم عظیم سے مراد شرک ہے اور تم نے یہ تو نہیں کیا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اطمینان ہو گیا. تو دیکھو وہاں عام ہے اور فوراً یہ بیان نازل ہو گیا. تو یہ بیان نازل ہونے سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ اگرچہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم کا لفظ عام ہے، مگر جب ساتھ ہی ساتھ اس کا مخصص بھی آ گیا تو اب مانا یہ جائے گا کہ ظلم سے مراد عام نہیں ہے بلکہ خاص ظلم مراد ہے. اس کو کہتے ہیں عام مخصوص من الباس. باب علامت المنافق، منافق کی پہچان کا بیان. آسان باب ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق کی پہچان، منافق کی نشانی 3 ہے. کیا کیا صاحب؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ 3 چیزیں منافق کے اندر پائی جاتی ہیں اور یہ منافق کی پہچان ہے. دوسری حدیث جو ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اربع من کن فی، 4 باتیں جس کے اندر ہوگی تو وہ خالص منافق ہوگا، پکا منافق ہوگا. اور جس کے اندر ایک خصلت ہوگی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ چھوڑ نہ دے. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو اسے توڑ دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بحث کرے تو فجور بکے یعنی گالی گلوچ بکے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں منافق کی پہچان ہیں. منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان سے کچھ کہے، تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے. تو جو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے، معاہدہ کرے تو اس کو ناحق توڑ دے، تو ایسا کام تو بہت سے لوگ کر جاتے ہیں. تو کیا یہ سب لوگ منافقی ہیں؟ تو اس کو سمجھنا چاہیے. ہم نے بتایا کہ منافق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پر اس کے خلاف کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. تو ان کاموں کرنے والا منافق اس وقت کہا جائے گا کہ جب بات کرے تو اس وقت اس کے دل میں ہو، وہ جانتا ہو کہ ہم جو دل میں سچائی یہ ہے اور زبان سے وہ اس کے خلاف کچھ کہہ رہا ہے، تب اس کو منافق کہیں گے. وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، تو جس وقت کسی سے وعدہ کرے کہ میں تمہارا یہ کام کر دوں گا تو اسی وقت اس کے دل میں ہو کہ نہیں کرے گا، تو دل میں کچھ ہے اور وعدہ کچھ کر رہا ہے. امانت رکھی جائے تو خیانت ہے، تو اسی وقت اس کے دل میں ہو کہ چل بیٹا امانت تو رکھ دیا، ملے گا نہیں. تو جس وقت بات کرے، جس وقت وعدہ کرے، جس وقت معاہدہ کرے، جس وقت امانت رکھی جائے، اسی وقت اس کے دل میں وہ کہ اسے یہ نہیں کر جو کہہ رہا ہے اسے وہ کرنا نہیں ہے، تب وہ ایسا ہوگا. اور اگر کسی نے کوئی بات کہی کہ چل کوئی بات کہی اور یہ جانتا ہے کہ وہی یہی واقعہ ہے، بعد میں معلوم ہے کیا واقعہ نہیں. جیسے اس نے کہا کہ زید سعودیہ سے آ گیا ہے، اسے پتا چل گیا تھا کہ وہ آ گیا ہے، آنے والا تھا، تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ آ گیا ہے. اور دوسرے روز پتا چلا کہ نہیں آیا، اس کی فلائٹ مس ہو گئی، تو اس کو جو ہے منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے اگر یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے، مگر اس کے دل میں یہ نہیں تھا کہ نہیں آیا ہے، اس کے دل میں تو یہ تھا کہ آ گیا ہے، اس لیے اس نے یہ بات کہی ہے. تو جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، تو اس لیے وہ منافق نہیں ہے. تو اگر سے کوئی آدمی واقعی خلاف بات کر دے مگر وہ بات دل کے مطابق ہو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو، وعدہ کے وقت بھی، امانت رکھنے کے وقت میں بھی، بات کرنے کے وقت میں بھی، معاہدے کے وقت میں بھی جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو، اور بعد میں کوئی دشواری پیش آ گئی اس لیے اس کی خلاف ورزی کر دے،
تو وہ منافق نہیں ہے، وہ غلط ہوگا